مرد حکمران ہوگا۔ الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے قرآن میں فرمایا غالباً 34 سپارہ کہ مرد عورت کے اوپر حکمران ہے۔ جب تک مرد حکمران رہے گا ہر طرف انقلاب ہی انقلاب، محبت ہی محبت، پیار ہی پیار، سلامتی سلامتی، اخوت بھائی چارہ ہوگا۔ لیکن جب عورت حکمرانی کرے گی تو پھر قطعاً بھی معاشرے کے اندر سلامتی رہ سکتی نہیں، کیونکہ عورت تو پھر اپنی مرضی کرے گی نا۔ اگر کسی عورت کا خامن سخت ہے، آپ اندازہ لگا لیں، ہمارے دائیں بائیں چاروں طرف گھر موجود ہے، ہر چیز موجود ہے، تو جس عورت کا خامن سخت ہے وہ نکلے گی تو اس کی آنکھ حیا سے اوپر نہیں اٹھی ہوگی، جھکی ہوئی ہوگی، سر جھکا کے چلے گی، برقع پہنا ہوگا، مکمل میرے آقا کی شریعت کے عین مطابق چلے گی۔ لیکن جو عورتیں گھر کی خود مختار ہیں، وہ بے شک بڑے بڑے ایم پی ایم این اے کی عورتیں ہوں، ان کے سر پہ حیا والا دوپٹہ تو دور کی بات، جسم کے اوپر آدھے کپڑے ہی موجود نہیں ہوتے۔ یہ جب وزیر اعظم یا صدر کوئی جب ٹی وی پہ تقریر کرنے آتے ہیں تو عورتیں سامنے بیٹھی ہوتی ہیں، اتنے اتنے ان کی قمیضیں ہوتی ہیں، بڑی بڑی بزرگ عورتیں۔ تو یہ ہمارے معاشرے کے اندر بگاڑ اس حد تک پیدا ہو گیا۔ لیکن ہاں ایک بات ہے، ہم اپنے گھر کو تو ٹھیک کر سکتے ہیں، پورے ملک کو، آصف ترابی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ پورے ملک کو ٹھیک کرے، لیکن یہ تو ہے میں اس مسجد کو تو ٹھیک کر سکتا ہوں۔ جہاں تک مجھے اللہ نے حکومت دی ہے، اللہ نے مجھے عزت دی، اللہ نے حکمرانی دی، اپنا گھر تو میں سیٹ کر سکتا ہوں۔ اس لیے یہ پیغام ضرور لے کر جانا، بچی اگر چھوٹی ہوگی حیا والا دوپٹہ سر پہ آئے گا تو بڑی ہو کر بھی ضرور دوپٹہ لے گی، لیکن اگر چھوٹی ہو کر دوپٹہ نہیں لے گی تو بڑی ہو کے بھی قطعاً وہ دوپٹہ نہیں لے گی۔ پھر ہم والدین جو ہوتے ہیں نا، پھر ہم روتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، جی بچی ترابی صاحب نافرمان ہوگی، مولوی صاحب دعا کر دے۔ یہ دعا سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، یہ تربیت کرنے سے مسئلہ حل ہوتا ہے۔ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں آپ دیکھ لیں، پچھلا تھوڑا اپنا دور، آج سے 20 سال پیچھے چلے جائیں، وہ دور دیکھ لیں، اتنی دور کی بات نہیں ہے۔ انگریز اس وقت بھی تھا، ہر چیز اس وقت بھی موجود تھی، لیکن حیا موجود تھا۔ ماں بہن بیٹی کے سر سے حیا والا دوپٹہ اترا نہیں ہوتا تھا۔ صبح کا آغاز آپ نے اپنی ماں اور اپنی بہنوں کو اور بزرگ یعنی جو ہے ماں اور چاچی چاچوں کو، دادی کو، نانی کو دیکھا ہوگا کہ جب صبح اٹھتے تھے سب سے پہلے نماز فجر پڑھ کے وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اور جب دودھ ریڑکنا جس کو کہتے ہیں، دودھ گھی نکالنا، لسی بنانا، یہ جب کرتے تھے تو ہماری امی اور ہماری نانی دادی اتنا اونچی اونچی آواز سے بار بار کلمہ پڑھتی تھی کہ ہم اندر کمرے میں سوئے ہوئے تھے، وہاں تک آواز جاتی تھی۔ اور اب کیا حالت ہے؟ اب تو ماں نے بچے کو دودھ پلانا ہو تو ٹی وی سامنے چل رہے ہوتے، فلمیں چل، ہر گھر کے اندر یہ حالت ہے، الا ماشاء اللہ۔ لیکن میرے مسلمان بھائیوں، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اپنے نظام کو اگر چینج کریں گے تو کل پھر دیکھنا اولاد آپ کے قدم چومے گی۔ لیکن اگر آج اولاد کی طرح، حضرت وہ بابا فرید کی بات میں نے بڑی دفعہ بیان کی، محفلوں میں بیان کرتا ہوں کہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر، اسی انہوں نے کرامتاں تے سنیاں، پر یہ نہیں پتا کہ فرید بنیا کس طرح۔ یعنی ہمیں مولوی لوگ جو ہیں، مذہبی لوگ بیان کرتے ہیں، اسی بھی اس طرح کرتے ہیں۔ مذہبی لوگ یہ تو بتاتے ہیں کہ فرید بڑی شان والا جو ان کے قدموں سے گزر گیا جنتی بن گئے، لیکن یہ کبھی سوچنے کا اللہ موقع عطا کرے کہ فرید کو اللہ نے یہ مقام عطا کیسے کیا، ان کے قدموں سے لگنے سے جنت کیوں مل جاتی ہے، اس کے پیچھے راز کیا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود کی امی جان، محلے کی عورتیں آپ کی بارگاہ میں ہیں، آ کے عرض کیا فرید کی اماں ایک مسئلہ آیا، اس کا جواب دے۔ آپ نے فرمایا پوچھو کیا مسئلہ؟ کہنے لگی مسئلہ یہ ہے کہ بچے ہمارے بھی اسی محلے میں پیدا ہوئے، آپ کا فرید بھی اسی محلے میں پیدا ہوا، ہمارے بچے میدانوں میں گراؤنڈوں میں کھیلتے نظر آتے ہیں اور تیرا فرید مصلی پہ روتا نظر آتا ہے۔ مصلی پہ رونا یہ اللہ کی اتنی بڑی عنایت ہے کہ نبیوں کو ملتی ہے، نبی کے اصحاب اور آل کو ملتی ہے، اور اس کے بعد اس کو ملتی ہے جو ان سے پیار کرنے والا ہے۔ یہ رونا خوف خدا میں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اتنا ڈرا کہ آنکھ سے آنسو نکلا، اور یہ جو پپنیاں ہیں آنکھوں کے ساتھ جو بال ہیں، ایک بال کا 1 کروڑواں حصہ یعنی ذرہ برابر وہ تر ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے تو میرے خوف سے ایک آنسو بہایا، میں نے تیری زندگی کے سارے گناہ معاف فرما۔ اتنا بڑا اجر ہے اللہ کے ڈر سے رونے کا۔ فرمایا نبی پاک نے کہ جہنم کی آگ اتنی سخت ہے، 7 سمندروں کا پانی اکٹھا کر لو جہنم میں ڈال دو وہ پھر بھی نہیں بجھے گی، اتنی سخت آگ۔ عرض کی یا رسول اللہ پھر بجھے گی کس طرح؟ فرمایا جب مومن کی آنکھ سے خوف خدا میں ایک آنسو نکل آتا ہے وہ جہنم کی آگ کو بجھا دے۔
ہمارے ایک آنسو کی اتنی طاقت ہے 7 سمندروں کے پانی سے زیادہ ایک آنسو کی طاقت. لیکن اللہ اگر ہمیں یہ شعور عطا کرے، یہ فکر عطا کرے. اب بیویوں نے جب یہ کہا کہ اے فرید الدین کی اماں کیا وجہ ہے، ہمارے بچے کھیلتے نظر آتے ہیں، تیرا فرید روتا نظر آتا ہے، تو حضرت باب فرید کی امی نے فرمایا بیویوں اس میں اکیلے فرید کا کمال نہیں ہے، کچھ میرا بھی کمال ہے. کہا اماں جان آپ کا کیا کمال ہے؟ فرمایا جب تک فرید میرے پیٹ میں رہا میں اللہ کی نماز پڑھتی رہی، قرآن کی تلاوت کرتی رہی، نبی پاک پہ درود پڑھتی رہی، اور جب سے فرید پیدا ہوا ہے میں نے کبھی بے وضو اس کو دودھ نہیں پلایا. بے وضو کبھی اس کو دودھ نہیں. ہمارے معاشرے میں تو بے وضو تو دور کی بات، بے غسل عورتیں دودھ پلا دیتی. یہ جو نیل پالش لگتی ہے ہاتھوں کے اوپر، نیل پالش لگنے کے بعد جب تک وہ نہیں اترتی عورت پاک نہیں ہوتی. اس وقت تک پاک تب ہوگی جب یہ نیل پالش اتارے گی. اس طرح یہ جو لگانے والی ہوتی ہیں ادھر وہ چیزیں مختلف چیزیں ہوتی ہیں یہ سارے، اور پانی جلد تک نہیں پہنچتا ان کے ساتھ. تو میرے مسلمان بھائیوں بہت بگاڑ پیدا ہو گیا ہمارے معاشرے میں. تو فرید الدین کی امی نے فرمایا کہ اس میں اکیلے فرید کا کمال نہیں، میں جب بھی دودھ پلاتی ہوں وضو کی حالت میں اور زبان پہ یا رب کا قرآن ہوتا ہے یا نبی پاک پہ درود و سلام ہوتا ہے. تو اگر ہم بھی اپنے بچوں کی تربیت ایسی کریں گے تو انشاءاللہ یقیناً انقلاب آ سکتا ہے. میں نے اللہ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا اعلی رسول کے صدقے، بیٹی بھی عطا کی. سختی کے ساتھ اپنی بیوی کو میں نے یہ بات کی ہوئی ہے کہ جب بچے ہم دودھ پلانا ہوئے بیشک فلمہ ویک جو مرضی ویک، لیکن جب دودھ پلانا ہے تو ٹی وی بند ہونی چاہیے. اللہ دی عزت و جلال کی قسم، یہ چند دن پہلے کی بات ہے، میں جمعہ پڑھانے کے لیے مسجد میں گیا تو میرا بیٹا 2.5 سال کا بھی دوڑ کے پیچھے سے مسجد میں آ گیا. مجھے اسپیکر آگے سے پکڑ کہنے لگا پاپا آپ نیچے اترے، آج جمعہ میں پڑھاؤں گا. تو یہ کیسے تربیت ہوگی؟ یہ تابی تربیت ہوگی جب ہم خود ان کی تربیت کریں گے. ماں کے پیٹ سے کوئی سیکھ کر نہیں آتا، دنیا میں سیکھتا ہے. اس لیے ہمیں تھوڑی سی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. یہ جو ہم دوسرے لوگوں کی طرف انگلیاں اٹھاتے ہیں جی فلاں اس طرح، فلاں اس طرح، فلاں اس طرح، یہ دیکھو نا میں نے انگلی اٹھائی ہے نا تو یہ 3 انگلیاں تو میری طرف ہیں، انگوٹھا درمیان کے اندر ہے، یعنی 3 انگلیاں اپنی طرف ہیں، ایک کسی کی طرف ہے. لیکن ہم سوچتے دوسرے کے حوالے سے زیادہ ہیں، اپنے حوالے سے تھوڑا سوچتے ہیں. حالانکہ کامیابی یہ ہے کہ اپنے حوالے سے آصف ترابی اپنے حوالے سے سوچے کہ تیرے دل کے اندر کیا ہے، تیری سوچ کے اندر کیا ہے، تیرے گمان کے اندر کیا ہے، تیرا رہن سہن فعل معاشرت معاشیات قول فعل تیرا کس طرح ہے. اپنا جب ہم نے سوچنا شروع کر دیا تو اللہ کی عزت کی قسم اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے. ولایت کی سب سے پہلی سیڑھی یہ ہے، یہ دیکھیں جتنے اللہ کے ولی ہیں، داتا صاحب، بابا فرید، خواجہ فرید، پیر سیال، سلطان باؤ، کرم شاہ، بھیرے والے، کتنے اللہ کے ولی ہیں. ولایت کی پہلی سیڑھی یہ ہے کہ بندہ دوسرے کی باتیں چھوڑ دے، اپنی کرنی شروع کر. وہ بڑی مشہور بات ہے حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ کی، بڑے اللہ کے ولی تھے، نیک بندے تھے. ایک دن تہجد کے وقت اپنے بیٹے کو اٹھایا، فرمایا اٹھ پتر تہجد پڑھیے. بیٹا اٹھ گیا. اب مسجد میں گئے تو لوگ وہاں سوئے ہوئے تھے. پہلے دور میں لوگ مسجد میں مسافر بہت زیادہ سوتے تھے. اب نماز شروع کی، نماز جب مکمل کر لی نا تو حضرت حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا کہنے لگا کہ ابو جی ویکھو اسی نماز پڑھ رہے ہیں سارے ستے ہوئے. یہ بات کی بات، ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ سارے سو رہے ہیں. بابا جی حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ غصے میں آ گئے، جلال میں آ گئے. فرمایا میرا بیٹا بہتر تھا کہ تو بھی سویا رہے، بہتر تھا کہ تو بھی سویا. بابا جی وہ کس طرح؟ فرمایا تو نے بندوں کا گلہ کیا ہے، غیبت کی ہے، اس نماز سے بہتر تھا کہ تو بھی سویا رہتا، چلو عوام کی غیبت تو نہ کرتا. اتنا گناہ ہے غیبت کرنے کا. قرآن میں اللہ نے فرمایا جو غیبت کرتا ہے دوسرے کی وہ ایسے ہے جس طرح اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. جبکہ ہمارے معاشرے میں یہ گناہ اتنا عام ہے، اتنا. کئی بندے ہمارے والے سے بھی کہتے ہیں جی آصف ترابی کو مسیت نہیں سی بان رہی، میں پیسے دیتے تو مسیت لنٹر پوا دیتے. میں کہ چلو تو ہی دیتے لیکن کدی مسیت نماز پڑھے بھی تائے کرو جناب. تھوڑے کو ایک بندہ اس طرح کی بڑی گلاں کرتا. اللہ ہدایت عطا فرمائے. دوسروں کے حوالے سے باتیں بہت ہوتی ہیں، اپنے حوالے سے بندے نہیں سوچتے. جتنا ہم دوسروں کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں آدھا اپنے حوالے سے سوچ لینا. بلکہ میرے استاد فرماتے تھے حضور علامت رحمۃ اللہ علیہ کہ ہر بندہ کہتا ہے کہ مجھے سچا کوئی نہیں ملتا. بھائی میں دنیا پھرا ہوں، دکان پہ جاؤں کوئی سچا نہیں ہے، گھر میں جھوٹ بولتے ہیں، باہر جھوٹ بولتے ہیں، لوگ جھوٹے ہیں. تو حضور علامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تو دوسروں کو جھوٹا کہتا ہے، ایک تو سچا ہو جا. یعنی میں کہہ رہا ہوں نا جی سارے باقی جھوٹے ہیں،
خود سچا بن جاؤ. انہوں نے کہا چلو باقی سب جھوٹے ہیں، ان جھوٹوں کو ایک سچا تو مل جائے گا تیری وجہ سے. یہ ہے فرق ولایت کے اندر اور عام چیز کے اندر. اپنی میں ختم کرنی پڑے گی. غیبت اپنی زبان، اس وقت غیبت ایسا گناہ ہے کہ اتنا عام ہے، اتنا عام ہے کہ آپ کی سوچ ہے. اور اس ایک سرکار نے فرمایا نا کہ بندے کے جب ایک گناہ بندہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر وہ دوسرا کرتا ہے ایک اور سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، ایک اور کرتا ہے پھر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. اگر وہ نماز پڑھ لے، توبہ کر لے، کلمہ پڑھ لے، اللہ وہ سیاہ نقطے زائل فرما دیتا ہے، دھو دیتا ہے. لیکن اگر نماز نہ پڑھے، کلمہ نہ پڑھے، درود نہ پڑھے، اللہ کے خوف سے روئے نہ، تو سیاہ نقطے لگتے رہتے ہیں، لگتے رہتے ہیں، لگتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ سارے کا سارا دل ہی کاڑا ہو جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے. پھر اس پہ نہ قرآن اثر کرتا ہے نہ حدیث اثر کرتی ہے. تو میرے مسلمان بھائیوں، پیغام یہ ہے آج کی جمعۃ المبارک کی اس گفتگو سے کہ بار بار اپنے رب سے توبہ کریں، اپنے رب کی بارگاہ میں معافی مانگیں، بار بار معافی مانگیں. آپ دیکھ لیں یہ پاکستان کے اندر اس وقت جو معاشی معاملات ہیں، سب سے کم تنخواہ جو ہے وہ مسجد کے مولویوں کی ہے. ہمارے آپ صاحب کی بھی 10,000 تنخواہ ہے. سب سے کم تنخواہ کتنی؟ مولویوں کی. ہر معاشرے کی، ہر بندے کی زیادہ تنخواہ. لیکن آپ دیکھیں گے کہ سکون میں بھی سب سے زیادہ مولوی آپ کو نظر آئے. جب بھی آپ ملیں گے، قاری صاحب کیا حال ہے؟ الحمدللہ. قاری صاحب کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ. آپ کو یہ جواب ملے گا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جب بار بار اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں، اللہ برکتیں عطا فرما دیتا ہے. مال تھوڑا بھی ہو، شکر کیا جائے، اللہ اس کو زیادہ فرما دیتا ہے. مال زیادہ ہو، شکر نہیں ہے. جس بیچارے کی لاکھ لاکھ، 2-2، 4-4، 5-5 لاکھ تنخواہ ہے، وہ بھی آج پریشان ہے، دھکے کھا رہے ہیں. کہتے ہیں جی حالات بڑے خراب ہیں، حالات بڑے خراب ہیں. حالات خراب. اعمالکم اموالکم، کنز المال کی حدیث نبی پاک نے فرمایا، اے میری امت، عمل کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچنا کہ یہ جو تم عمل کر رہے ہو اس کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوگا، آنے والے وقت کے اندر اس کا کیا رزلٹ نکلے گا. اعمالکم اموالکم، سرکار فرمایا ایک وقت آئے گا کہ تمہارا عمل ہی تمہارے اوپر حکمرانی کرے گا. تمہارا عمل ہی تمہارے اوپر. آج یہ جو نون لیگ تے پیپل پارٹی تے شیر تے فلاں فلاں پارٹیاں، یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. رمضان ہمارے بچپن کے اندر یہ وقت تھا کہ جب ہم بچے تھے تو مسجد میں جگہ نہیں ملتی تھی نماز پڑھنے کے لیے. آج رمضان المبارک کا مہینہ، محلے کی مسجدوں، میری شہر جدھر رہائش ہے منور کالونی کوٹ امبالہ کالج کے ساتھ، محلے کی مسجد عشاء کی نماز پہ 1.5 صاحب بھی نہیں بنتی رمضان کے مہینے کے اندر. تو کیسے ہمارے ملک کے حالات درست ہوں گے؟ کیسے ہم کام ہے ہمارے، یعنی کردار ہے ہمارا یزید والا، اور ہم چاہتے ہیں کہ حسین جیسا حکمران آ جائے. اس طرح پتن نہیں ہو سکتا. عمر جیسا حکمران تب بھی آئے گا جب عمل اچھا ہوگا. وہ صحابہ تھے میرے نبی کے جن کا حکمران عمر تھا، 36 لاکھ مربع میل کا اکیلا بادشاہ، اور دہشت اتنی تھی کہ اپنے محل میں بیٹھے ہوتے تھے 1300 میل دور کیسر روم کے دربار میں جب کوئی عمر کہہ دیتا تو 600 گاڑوں کے اندر وہ کانپنے لگ جاتا عمر کا نام سن. اور حالت یہ ہوتی تھی کہ صرف مجلی باندھی ہوتی تھی، قمیض بھی پوری پاس موجود نہیں ہوتی تھی. تو یہ ہے اعمال. جیسے ان کے اعمال تھے، حکمران بھی ہے. مولا علی سے کسی نے کہا کہ ابو بکر، عمر، عثمان، ان کے دور میں جنگیں نہیں ہوئی، آپ کے دور میں اتنی جنگیں کیوں نہیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ایک ہی فرق ہے کہ ان کا مشیر میں تھا، میرے مشیر تم. ان کو میں مشورہ دیتا تھا اس لیے جنگیں نہیں ہوئی، مجھے تم لوگ مشورہ دیتے ہو اس لیے امت آپس میں لڑ رہی ہے. تو میرے مسلمان بھائی اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش فرمائیں. ضروری نہیں ہوتا کہ تقریب 5 گھنٹے ہوئے اس پہ بندہ عمل کرتا ہے. ایک بات پہ بھی عمل ہو جائے نا تو دونوں جہانوں میں اللہ کامیابی عطا فرمائے. میں ہمیشہ کہتا ہوں میری عمر 28 سال ہے، ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں 50 سال کے لگ بھگ. کتنی ہے؟ ہاں 50 کے لگ بھگ ان کی عمر ہے. کوئی 30 سال، 35، 18، 20، بس یہ عمر ہے ہم سب کی. تو 18 سال ہو گئے نماز پڑھتے، جمعہ پڑھتے، 20 سال ہو گئے جمعہ پڑھتے، 30 سال ہو گئے، 40، 50 سال ہو گئے جمعہ پڑھتے. اگر 50 سالوں میں، 40 میں، 30 میں یا 20 سالوں میں ہر جمعے کے اوپر ایک بات بھی ہم مسجد سے یاد کر کے نکلیں تو کیا ہم بھی عالم دین بن جائیں گے یا نہیں بن جائیں گے؟ تو اس لیے یہ کوشش فرمائیں، یہ پیغام لے کر جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے اندر